الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین آمین۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماہ رمضان بڑا ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے، جس کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، قرآن مقدسہ کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ ماہ رمضان اس مہینے کا نام ہے جس میں تھوڑی سی محنت پر زیادہ مزدوری دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں نفل پڑھتا ہے تو اسے فرض کے پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ماہ رمضان میں ایک فرض پڑھتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ دیگر مہینوں کے فرض اور اس مہینے کے نفل یہ دونوں برابر ہیں، یعنی اس مہینے میں اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اسے فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور کوئی فرض نماز پڑھتا ہے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ رب قدیر ہم لوگوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے کہ تھوڑی سی محنت پر زیادہ مزدوری رب قدیر ہم لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ غریبوں کے غمخواری کا مہینہ ہے۔ غریب غربا کا خیال ہر حال میں رکھنا چاہیے، اور صبر کا بھی مہینہ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھے، اور اگر اللہ رب العزت نے یہ استطاعت آپ کو عطا فرمائی ہے تو روزہ دار کو روزہ افطار بھی کرائیں، کیونکہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد بھی فرما دے گا، اور اسے روزہ دار جتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے، تو کونین کے دولہا نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العزت یہ ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو پانی، دودھ اور کھجور سے روزہ افطار کرائے کسی روزہ دار کو، اسے اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے، تو جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار بھر پیٹ کھلائے پھر اسے کتنا زیادہ فائدہ ملتا ہوگا۔ تو کونین کے دولہا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں، جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار بھر پیٹ کرائے، آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی روزہ دار کو بھر پیٹ کھلائے گا، رب قدیر بروز محشر اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ جس کے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی استطاعت بخشی ہے کہ آپ کسی روزہ دار کو بھر پیٹ کھلا پائے، تو ضرور آپ اسے کھلانے کی کوشش کریں۔ اور رمضان کے دنوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا 10 دن یہ رحمت کا کہلاتا ہے، دوسرا 10 دن یعنی 11 سے لے کر 20 یہ مغفرت کا کہلاتا ہے، اور تیسرا 10 دن یعنی 21 سے لے کر 30 یہ جہنم سے آزادی کا کہلاتا ہے۔ لہٰذا پہلے 10 دن میں آپ یہ دعا کرے مولا اپنی رحمت اپنی برکت کا نزول فرما، کثرت کے ساتھ یہ دعا کرے۔ دوسرے 10 دن میں آپ اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے، اپنے مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اور تیسرے 10 دن میں آپ اپنے لیے بھی جہنم سے آزادی کی دعا کرے، اور اپنے آباء و اجداد کے لیے، یہاں تک کہ تمام مومنین مومنات کے لیے جہنم سے آزادی کی دعا مانگے۔ اس مہینے میں روزہ بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھے۔ سال میں ایک ہی مہینہ ایسا آتا ہے جس میں دن میں کھانے اور پینے پر پابندی ہے، باقی کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں پابندی ہو۔ لوگ عاجزی کی بنیاد پر، انکساری کی بنیاد پر، خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے رب کے خوف سے خود روزہ رکھے، لیکن پابندی نہیں ہے۔ دیگر مہینوں میں، اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں پابندی ہے ہر عاقل بالغ، آزاد، غلام، تمام مسلمانوں پر، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اگر ہے وہ عاقل بالغ، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، لیکن ہے وہ مسلمان، تو اس پہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ تو دن میں کھانے پینے پہ پابندی ہے، لہٰذا دن میں روزہ رکھے، رات میں تلاوت کیا کرے، تراویح پڑھا کرے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حدیث پاک ہے کہ بروز محشر قرآن اور روزے یہ دونوں بندوں کی شفاعت کریں گے۔ روزے کہیں گے مولا تو اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اس لیے کہ میں اسے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں کھانے پینے اور شہوت کرنے سے روکے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مولا تو اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اس لیے کہ میں اسے رمضان کے مہینے میں رات میں سونے سے روکے رکھا۔ اللہ رب العزت ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا روزہ بھی رکھے اور نماز تراویح بھی پڑھے، اور ہر حال میں ماہ رمضان کا آپ احترام کیا کریں، ہر حال میں، چاہے آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس کی وجہ چاہے جو ہو، بڑھاپے کی وجہ ہو،
بیماری کی وجہ ہو، سفر کی وجہ ہو یا جان بوجھ کر ہو، آپ روزہ اگر نہیں بھی رکھتے ہیں پھر بھی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ماہ رمضان کا احترام کریں، سال کے 11 مہینوں کی طرح کھلے عام مسلمانوں کے بیچ میں مت کھائے، احترام کیا کریں۔ اگر کھلے عام آپ سال کے 11 مہینوں کی طرح مسلمانوں کے بیچ میں کھائیں گے تو یقیناً آپ گنہگار ہوں گے۔ کسی سبب آپ روزہ نہیں رہتے ہیں، پھر بھی آپ کو یہ احترام کرنا لازم ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ سے پردہ نہیں تو بندہ سے کیا پردہ؟ ماہ رمضان میں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، جب اللہ سے پردہ نہیں تو بندوں سے کیا پردہ؟ لیکن بندوں سے پردہ کرنا ہے۔ ایک تو آپ پاپ کر رہے ہیں اور وہ بھی کھلے عام کر رہے ہیں، تو ڈبل پاپ آپ پر چڑھے گا، ڈبل گناہ کے آپ حقدار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر مجبوری میں یا جان بوجھ کر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر بھی آپ چھپ کر کھایا کریں، رمضان کا احترام کیا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا احترام ہوگا کیسے؟ تو سنیں، ماہ رمضان کا احترام اس طرح آپ کیا کریں کہ آپ زنا سے باز آ جائے، چوری سے باز آ جائے، جوا کھیلنے سے باز آ جائے، رمضان کے مہینے میں شراب پینے سے باز آ جائے، رمضان کے مہینے میں غیبت کرنے سے باز آ جائے، جھوٹ بولنے سے باز آ جائے، دغا بازی کرنے سے باز آ جائے، مکاری کرنے سے باز آ جائے، بدکاری کرنے سے باز آ جائے، یہاں تک کہ ہر برے کام سے آپ باز آ جائے اور ہر اچھے کاموں کو آپ کرنے لگیں۔ ماہ رمضان میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، ذکر و وظائف کثرت کے ساتھ کیا کریں، فرض و سنت کی ادائیگی کیا کریں، نوافل پڑھا کریں، دن میں روزہ رکھے رات میں تراویح پڑھا کریں، صدقات و خیرات کیا کریں، غریب غربا کا خیال رکھا کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ ماہ رمضان کا احترام کریں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ ماہ رمضان کا احترام کریں گے، اور جو ماہ رمضان کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا اور اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ احترام کرنے سے کیسے فائدہ حاصل ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں، حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس کے اندر بڑا پیارا سا واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ شہر بخارا میں ایک دن ایک مجوسی کا بیٹا مسلمانوں کے بازار میں رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں کھلے عام کھا رہا تھا، دن دہاڑے کھا رہا تھا۔ جب باپ کی نظر اس بیٹے پر پڑی تو باپ غصے میں آ گیا اور بیٹے کے پاس گیا، زور کا تھپڑ رسید کیا اور کہا، نالائق، تجھے معلوم نہیں کہ یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے؟ اس مہینے میں مسلمان دن کے وقت میں روزہ رکھا کرتے ہیں، تم ان کے بازار میں دن دہاڑے کھلے عام کھا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو بیٹا کہتا ہے، ابو جان آپ بھی تو روزہ نہیں رکھتے، آپ بھی تو دن میں کھایا کرتے ہو اس مہینے میں۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا،
آگ کا پجاری تھا، پھر بے احترام دیکھے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی میں رمضان کے مہینے میں کھاتا ہوں، کھلے عام نہیں کھاتا ہوں، لوگوں سے چھپ کر کھایا کرتا ہوں، لوگوں سے چھپ کر کھایا کرتا ہوں، لوگوں کو دکھا کر دن میں نہیں کھایا کرتا۔ رمضان کے مہینے میں مجوسی احترام رمضان کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ میں کھاتا ہوں، اگر اس مہینے میں دن کے وقت میں تو کھلے عام نہیں کھاتا، چھپ کر کھاتا ہوں، مہینے کا احترام کرتا ہوں، مسلمانوں کا خیال رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، تو صاحب ایمان نہیں تھا، لیکن کیا اس نے جو ماہ رمضان کا احترام کیا اس سے اسے کوئی فائدہ پہنچا؟ تو لکھتے ہیں کہ جب وہ مرا، مجوسی جب مرا تو کسی شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو شخص نے اس سے اس کا حال پوچھا کہ بھائی تو مسلمان تھا نہیں، تو پجاری تھا، جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سنو، میں ماہ رمضان کا ہر سال احترام کیا کرتا تھا، رب کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اس لیے میرے مرنے سے پہلے رب قدیر نے مجھے ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائی، اور میرے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دیا، اور مجھے جنت بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ جب ایک مجوسی ماہ رمضان کا احترام کرے تو مرنے سے پہلے اسے ایمان کی دولت بھی مل سکتی ہے، اسے جنت بھی مل سکتی ہے۔ تو جو صاحب ایمان، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جو نبی کا غلام ماہ رمضان کا احترام کرے، اسے جنت کیوں کر نہیں مل سکتی ہے، اس کی مغفرت کیوں کر نہیں ہو سکتی ہے؟ لہٰذا نوجوانوں سے خاص کر گزارش ہے کہ اگر آپ کسی کارن، جوانی کے عالم میں بھی بیماری آ سکتی ہے، اگر بیماری کی وجہ سے آپ یا کسی سبب سے آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو کم سے کم ماہ رمضان کا آپ ضرور احترام کیا کرو، کھاؤ تو چھپ کر کھاؤ۔ اول تو یہ کہ روزہ آپ پر فرض ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ہر حال میں آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، کیونکہ اس مہینے کا روزہ یعنی ماہ رمضان کا روزہ آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے، اور رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا، آپ کو جنت بھی عطا فرمائے گا، اور اپنا دیدار بھی آپ کو نصیب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جو رب صحت دیتا ہے وہی رب بیماری بھی دیتا ہے، جو رب زندگی دیتا ہے وہی رب موت بھی دیتا ہے، جو رب پریشانی دیتا ہے وہی رب آسانی بھی دیتا ہے، جو رب 11 مہینے آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے وہی رب آپ کو صرف 1 مہینے کے لیے دن کے وقت میں اسی کھانا اور پانی کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے رب کے حکم پر آپ عمل کریں تاکہ آپ کو اس کا بڑا اجر حاصل ہو سکے، اس کا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ اور جمعہ کے دن خاص کر سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ کہف قرآن مقدسہ کے 15ویں پارے میں پایا جاتا ہے۔ اس سورہ کی مکمل تلاوت کیا کریں۔ احادیث مقدسہ میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ ایک فضیلت میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ جو شخص جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس جگہ وہ تلاوت کرے گا اس جگہ سے لے کر مکہ شریف تک نور سے منور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کہتی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ اگلے جمعہ تک، اس جمعہ کو تلاوت کیا تو اگلے جمعہ تک وہ نور سے جگمگاتا رہے گا. سبحان اللہ، نور سے جگمگاتا رہے گا. لہٰذا پریشانیوں کو، بلاؤں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے. یقیناً نیک کاموں کے صدقے پریشانیاں دور ہوا کرتی ہے، بلائیں دور ہوا کرتی ہے. رب قدیر ہم لوگوں کو ماہ رمضان کا روزہ رکھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.